نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے 26ویں نیشنل سیکیورٹی ان وار کورس کے وفد نے دارالحکومت مظفرآباد کا دورہ کیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے صدارتی سیکریٹریٹ جلال آباد میں انٹریکٹیو سیشن میں شرکاء نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کی جانب سے آزاد کشمیر کے حوالے سے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے درمیان رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے پاکستان نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں۔ ہندوستان کو منہ توڑ جواب دینے کے بعد افغانستان میں بھی پاک فوج نے فتنہ الخوارج کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ موجودہ حکومت سیاحت کے فروغ کے لیے انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے۔ ہم نے محدود مالی وسائل کے باوجود 33 ارب روپے سے زیادہ فنڈز انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے خرچ کیے۔ آزاد کشمیر کے وسائل کو خالصتاً عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ HEC کی گرانٹ ختم ہونے کے بعد یونیورسٹیوں کو اپنے بجٹ سے فنڈز فراہم کر رہے ہیں۔ سی پیک کے منصوبے آزاد کشمیر کی ترقی کے لیے گیم چینجر ہیں۔ میرپور مانسیرہ مظفرآباد کا منصوبہ زیر کار ہے۔ میرپور میں بین الاقوامی معیار کے ایئرپورٹ کے قیام کے لیے فیزیبلٹی پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اوورسیز کشمیریوں کی سہولت کے لیے ون ونڈو خصوصی سیل فراہم کر دیے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا کہ موجودہ حکومت نے آزاد کشمیر کے جنگلات کے تحفظ کے لیے بھرپور اقدامات کیے۔ آزاد کشمیر کی 70 سالہ تاریخ میں ٹمبر مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کیا، جس میں ایک حاضر سروس DSP کے خلاف بھی کارروائی کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ تیزی سے رونما ہونے والی ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات اور ڈیمز کو بچانے کے لیے جنگلات کا تحفظ یقینی بنانا ہوگا۔ اپنے 2 سالہ اقتدار کے دوران آزاد کشمیر کا بجٹ خسارہ ختم کر کے ریونیو کو 17 ارب سے بڑھا کر 47 ارب روپے تک بڑھایا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ ہندوستان نے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدام کے بعد مقبوضہ کشمیر کی حیثیت کو ختم کر کے مقبوضہ کشمیر کے ساتھ ٹرانزٹ ٹریڈ کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ پاک فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیع نے ہندوستان کے خلاف جنگ جیت کر کشمیریوں کو ایک نئی امید دلائی ہے۔ بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کے بعد افغانستان میں بھی پاک فوج نے فتنہ الخوارج کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ شرکاء کے سوالات کے جواب میں انہوں نے کہا کہ سخت موسمی حالات اور مانسون کے دوران بھی سڑکیں بند نہیں ہونے دیں۔ 71 ارب روپے کے بجٹ خسارے کے باوجود 3 روپے بجلی اور 2000 روپے من آٹا فراہم کر رہے ہیں۔ یہ سہولت دنیا میں کہیں میسر نہیں۔ ایک اور سوال کے جواب میں وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا کہ اکثر اوقات شعور نقصان دیتا ہے۔ آزاد کشمیر کے شہری نسبتاً زیادہ باشعور ہیں اور اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں موجودہ افراتفری کا تعلق نظریاتی آلودگی سے ہے۔ جب تک نیشنل سیکیورٹی ڈاکٹرائن کو آنچ نہیں آتی، شہریوں کے خلاف طاقت کا استعمال نہیں کیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ گورننس کا دوسرا پہلو بیوروکریسی ہے۔ آزاد کشمیر کے ترقیاتی بجٹ میں اضافے کی گنجائش موجود ہے، تاہم پاکستان اور آزاد کشمیر کے درمیان رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے پاکستان نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں۔ اس رشتے کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہے، جو کبھی ختم یا کمزور نہیں ہو سکتی۔ وفد میں کورس کے چیف انسٹرکٹر میجر جنرل شہزاد، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے 28 فیکلٹی ممبرز اور 183 شرکاء شامل تھے۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری ترقیات عاطف الرحمان نے وفد کو مسئلہ کشمیر کی حیت اور جنوبی ایشیا میں بڑھتے سیکیورٹی خدشات پر تفصیلی بریفنگ دی۔